نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین، پروگرام روز روشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں جیار چشتی، میزبان پروگرام۔ آج ہمارا پروگرام عالمی ہفتہ مذہبی ہم آہنگی ہے، اور یہ عنوان جسے انگلش میں ورلڈ انٹرفیتھ ہارمونی ویک کہتے ہیں، اس کا تعلق یونائٹڈ نیشن سے ہے۔ یونائٹڈ نیشن بھی پوری دنیا کی اقوام کا ایک عظیم ادارہ ہے، جس میں ہم اور آپ اور ارد گرد کی تمام اقوام، پورے اس پلانٹ پر تقریباً ساری اقوام اس میں شامل ہیں۔ گویا یونائٹڈ نیشن اقوام عالم کا ہے اور اقوام عالم یونائٹڈ نیشن کی ہیں، تو اس لیے جو پروگرام یونائٹڈ نیشن سے تعلق رکھتا ہو وہ تو ساری اقوام کا ہی پروگرام ہوتا ہے۔ اس لیے آج عالمی ہفتہ مذہبی ہم آہنگی کے موضوع پر آپ سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی کے اندرونی پہلو سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہا کرتے ہیں اور سنا کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں ریلیجن از دا موسٹ انر آسپیکٹ آف ہیومن لائف۔ انسانی زندگی کا سب سے اندرونی، انیٹ اور انر موسٹ اور نیچرل اور نیچر میں اور یا تھرو دا جینز آف بلڈ میں ایک چیز آ رہی ہے جسے مذہب کہتے ہیں۔ اور مذہب کی تشریح اور تفسیر میں تو لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور بعض نے بڑی تفصیل سے اس کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ مختصر اور پرمغز معنی مذہب کا یہ ہے کہ انسان کا اس کی پیدا کرنے والی ذات سے جو تعلق ہے، اس تعلق کو مذہب کہتے ہیں۔ انسان کا اپنے خالق، مالک، خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے جو تعلق ہے اس کو مذہب کہتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات خدا جو ہے اس سب کا پالنے والا، رکھنے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو ذات اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے انسان کا جو روحانی تعلق ہے، دراصل اس کو مذہب کہتے ہیں۔ لیکن روحانی تعلق کے اظہار کے لیے دین کا دوسرا پہلو ظاہری اعمال ہے، یعنی ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے ہم اپنے اعضاء، اپنے جوارے، اپنے حرکات و سکنات سے، اپنی قرت سے اور اسی طریقے سے اپنے اعمال خیر سے ہم اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو گویا دین کے دو حصے ہوئے، ایک ظاہری حصہ اعمال کا اور ایک باطنی حصہ عقائد کا، تصورات کا، خیالات کا، اور خدا کی ذات پاک کے ساتھ اندرونی روحانی فہم اور بصیرت اور خدا کے ساتھ تعلق کا۔
جو حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں روحانی آسپیکٹ آف ہیومن لائف۔ تو اسی لیے اسلام میں دین کے علم والوں کے بھی دو طبقے ہیں، ایک طبقہ ظاہری علوم پر کام کرتا ہے اور ایک طبقہ باطنی علوم پر کام کرتا ہے۔ تو ظاہری علوم پر جو کام کرتے ہیں ان کو ہم علماء کہتے ہیں، اور باطنی علوم پر جو کام کرتے ہیں ان کو ہم اولیاء اللہ، صوفیاء اعظام، صوفیاء کرام، اور ہم ان ناموں سے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بات دراصل یہ ہے کہ آج تک اسلام کے اس دوسرے حصے صوفیاء میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا گیا۔ جو بھی اختلاف پایا گیا ہے وہ صرف ظاہری علم رکھنے والوں کے درمیان پایا گیا ہے۔ میں آپ کو عالمی ہفتہ مذہبی ہم آہنگی کے موضوع کے مبادیات سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ ہفتہ یونائٹڈ نیشن نے ورلڈ انٹرفیتھ ہارمونی ویک کیوں سیٹ اسائیڈ کیا، اور وائی دے ہیو پروکلیم دس، اور کیوں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ اسلام اور اسی طرح اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی روحانی آسپیکٹ اور ظاہری علوم کے شعبے الگ الگ چلتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ ظاہری شعبہ جو ہے اس ظاہری علوم کے شعبے میں اختلاف وارد ہو گیا، اور اختلاف تو اختلاف ایسا ہے کہ جسے ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میرے امت میں اختلاف رحمت ہے۔ وہ کیا رحمت ہے؟ یعنی جتنا وہ بحث کریں گے اتنا ہی حق تک پہنچنے کے لیے ان کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور وہ حق تک پہنچ جائیں گے بحث کر کے۔ تو حق تک پہنچنے کے لیے جو بحثیں ہیں وہ تو بڑی مبارک اور بڑی مسعود ہیں، وہ تو اللہ کے رسول سے خود اصحاب رسول بھی کرتے رہے، اور اصحاب رسول باہم بھی کرتے رہے، اور تابعین میں بھی مباحث رہے، لیکن ان کا مقصد وہ مباحث سے حق تک پہنچنا تھا، نہ کہ ان کا مقصد دوسرے کو گرانا یا دوسرے کو نیچا دکھانا یا دوسرے کو کمزور کرنا یا دوسرے کو شرمندہ کرنا یا دوسرے کو رسوا کرنا یا دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا یا دوسرے کے مسلک پر طعن و طنز و تشنیع کرنا، یہ ان کی مراد نہ تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے کتنے اچھے انداز سے اس گفتگو کو اپنے کلمات میں سنتھیسائز کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اختلاف اگر ان میں باہم دیگر تھا، اختلاف گر ان میں باہم دیگر تھا، موقف ان کا پھر بھی اس پر تھا، جگڑتے تھے مگر نہ جگڑوں میں شر تھا، خلاف عاشقی خوش آئندہ تر تھا۔ یعنی ان کی اختلاف میں شر، فساد اور یہ چیزیں اناد اور دشمنی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ محبت، پیار، خلوص، عقیدت کے ساتھ حق تک پہنچنے کے لیے اختلاف کرتے تھے۔ اور اختلاف تو منع نہیں ہے، اختلاف تو لیل و نہار میں بھی ہے، اختلاف تو شجر و بہار میں بھی ہے، اور اختلاف تو ہر چیز میں تنوع ہے۔ تو اختلاف بری چیز نہیں ہے، مگر اختلاف اگر کسی کو نیچا دکھانے یا کسی کو برا کہنے یا کسی کو گالی گلوچ کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ اختلاف جو ہے وہ ناپسندید ہے۔ بدقسمتی سے علماء دین میں جو ظاہری علماء دین تھے، ظاہر کے علوم سے جن کا تعلق تھا، ان میں جو اختلاف ہوا وہ اس کے اندر یہ انسانی رقابت، انسانی تعصب اور طرفداری اور ذاتیات داخل ہو گئے، اور جس کی وجہ سے وہ جو اصل مقصد ان کا تھا وہ فوت ہو گیا، اور جھگڑا برائے جھگڑا رہ گیا۔ کہتے ہیں نا کہ دین صوفی با خدا باش اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔
تو دین ملا کو اس لیے فساد کہا گیا کہ اس میں للہیت کم رہ گئی اور ذاتیات اس میں زیادہ آ گئی۔ آج ہی دیکھ لیجئے کہ ہر آدمی دین کے اندر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا مسمع نظر جو ہے وہ اپنا گروہی، اپنا ذاتی، اپنا جماعتی اور اپنے جناب والا اسی طرح تنظیمی جو گروہی ہیں ان کی طرف زیادہ اپنے سارے مذہب کی تشریح لے جاتے ہیں، نہ کہ وہ سارے عالم اسلام کے لیے کوئی بات ایسی کہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ دیکھیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی صوفیاء نے اشارے کیے ہیں۔ مثلا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی محبت کے لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں حالت یہ ہے کہ حافظ حفظ کر کرن تکبر اور ملا کرن وڈیائی ہوں۔ ہر مولوی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پاک کوئی نہیں، لیکن دوسرے کو وہ کمتر سمجھتا ہے اور لوگوں کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ شرمندہ کرتا ہے کہ تم گویا اچھے مسلمان نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو صوفیاء ہیں ان کا تو طریقہ کار یہ ہے چنگے ہیں یا مندے ہیں، مولا سب تیرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے کسی عمل کو آپ سمجھتے ہیں شریعت کے خلاف ہے، محبت اور پیار، عزت و احترام کے ساتھ ان کو اشارتاً کنایتاً تلمیحاً اور میٹافوریکلی ان کو آپ سمجھا دیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان کو نشانہ بنائیں اور انگلی ان کی طرف اٹھائیں اور ان کو برا کہیں تو میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشارہ کیا وہ حافظوں یا عالموں کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ حافظ حفظ کر کرن تکبر ملا کرن وڈیائی ہوں، ساون ماں دے بدلا وانگوں پھرن کتاباں چائی ہوں، اور جتھے دیکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہوں، دعا جہانا تو مٹھڑے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہوں۔ دین کو بیچ ڈالا، دین کو اپنے نفس کے لیے استعمال کیا، دین کو ایکسپلائٹ کیا، تو پھر ان کے پاس دین کا اجر و ثواب کیا باقی رہ گیا۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ ذرا غور کریں کہ صوفیاء نے آپ کو کیا کہا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سچ آکھاں تے بھامبڑ مچدا ہے، اگر میں سچ کہوں تو آگ لگ جاتی ہے، سچ آکھاں تے بھامبڑ مچدا ہے تے یہ چپ رہا تو کچھ نہیں بچدا ہے۔ اگر میں کچھ کہوں تو آگ لگتی ہے اور اگر میں کچھ بھی نہ کہوں تو پھر کچھ بچتا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہے بغیر بھی رہ نہیں سکتے، سچائی کہنی پڑے گی۔ تو جیسے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور حضرت خواجہ حضرت جناب سلطان الاولیاء سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی طرح بابا بلے شاہ کے طرز پر ایک اور بھی شعر لوگوں نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کا جو خیال تھا اس تصور کے مطابق آج کا دور ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک طرف میرے ہن وہابی، دوسری طرف سنی، سجے کھبے شیعہ سنی، اور ڈاڈی مصیبت بنی، اور اس کے بعد کہتے ہیں وچ وچالے ساڈا کوٹھا کہ قسمت ساڈی مندی، ہک محلہ ست مسیتاں کس دی گل منی۔ یہ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو خدا نہ کرے نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہم، دل نہیں کہتا کہ کہوں کہ کسی نے کسی کو معاف نہیں کیا، بلکہ علماء ظواہر نے، ظاہری علماء نے ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی اور بے ایمان قرار دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ فتووں کا ایک سمندر امڈ آیا اور ایک تلاطم آ گیا، اور فتووں کے ذریعے انہوں نے اس قدر طوفان مچایا کہ ایک نے کہا دوسرا
قبر پرست ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، لہذا مشرک ہے۔ اس نے کہا کہ جو قبر پہ جاتا تھا، مزار پہ جاتا تھا، اس نے کہا کہ یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں اور رسول کے گستاخ ہیں اور معاذ اللہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمان علماء نے ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع جب کیا تو پھر یہ فرقہ واریت کا ناسور ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا۔ اس کے دفاع کے لیے خدا کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں یہ یونائٹڈ نیشن کا یہ اللہ کی طرف سے یہ میں سمجھتا ہوں کرم ہے کہ انہوں نے عالمی ہفتہ ہم آہنگی کا اعلان کر دیا، جو پوری دنیا کے اقوام اور دنیا کے سارے مذاہب کو انہوں نے ایک موقع فراہم کر دیا کہ وہ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور دنیا بھر کے مذہبوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، اخلاق اور پیار پیدا کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس عالمی ہفتہ مذہبی ہم آہنگی کا اعلان ہوا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ تو بتا چکا کہ یہ ہفتہ کیوں منایا جاتا ہے اور یہ کس نے اس کا اعلان کیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے، مگر اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اس ہفتے کو منوانے والے اور اس ہفتے کو ڈکلیئر کرانے والی جو پاور ہے وہ ہے سلطنت ہاشمیہ اردنیہ۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب دیکھا انہوں نے کہ اہل اسلام میں تفرقہ حد سے بڑھ گیا ہے تو سلطنت ہاشمیہ کے فرما روا شاہ عبداللہ ثانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 41ویں پشت میں حضور کی اولاد سے ہیں، اس سید آل رسول نے کھڑے ہو کر یہ رمضان المبارک کی وہ 25ویں تاریخ کو 27ویں تاریخ کو یہ اعلان کیا کہ ہم یہ فرقہ واریت، یہ تعصب برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اقوام عالم میں اسلام، قرآن اور بانی اسلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ہم یہ یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ ایسا مقرر کیا جائے جس میں اس اہل اسلام